بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 نقشے اور اشکال ہمارے چیپٹر کا نام ہے اور اس میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے آج اپنا سیکنڈ ٹاپک، جس ٹاپک کا نام ہے نکات کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد ہم شیڈنگ کا طریقہ پڑھیں گے۔ پھر ہم نے تھرڈ والا پڑھنا ہے تقسیمی نقشوں کی خامیاں۔ یہ 3 ٹاپکس ہم نے آج کور کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے نکات کا طریقہ۔ نکات کا طریقہ، جب کسی علاقے کی آبادی کی تقسیم زرعی پیداوار کو نقشے پر دکھانا ہو تو اس کے لیے خاص مدت کے مطابق اعداد و شمار دیے گئے ہوں تو ان نقشوں پر ظاہر کرنے کے لیے نقطوں کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس قسم کے تقسیمی نقشوں کو تیار کرنے کے لیے متعلقہ خاکے کو چھوٹے چھوٹے حصوں یعنی کہ تحصیل، اضلاع اور صوبوں میں تقسیم جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے نقطوں کا ایسا پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے جس میں نقطوں کی تعداد نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کم ہو۔ نقطوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کی صحیح نشاندہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نقطوں کا جو حساب ہے وہ برابر رکھا جائے۔ نکات لگانے سے پہلے کسی علاقے کی طبعی نقشے پر معلوم کر لینا چاہیے کہ ایسے کون کون سے علاقے ہوں گے جہاں نقطوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی چاہیے اور ایسے کون کون سے علاقے ہوں گے جہاں نقطوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ کسی چیز کی پیداوار میں کمی بیشی کا اندازہ نقطوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر نقطے کم ہوں گے تو وہاں پر پیداوار جو ہے وہ کم ہوگی، اور اگر نقطے زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ گندم کی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے بہت بلند علاقوں اور دریائی گزرگاہوں وغیرہ میں نکات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ غیر پیداواری اور غیر آباد علاقوں کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے شیڈنگ کا طریقہ۔ بعض اوقات کسی ملک کی آبادی یا مختلف اشیاء کو پیداوار کو نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رنگ یا ایک ہی رنگ کے مختلف شیڈز دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ کسی جگہ پر تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اور کسی جگہ پر تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو سب سے بڑی برائی ہے یا خامی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کی مقدار تقسیم کے لحاظ سے ایک جیسی معلوم ہوتی ہے، عموماً وقت اور جگہ کے لحاظ سے اس مقدار میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات زرعی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں پہاڑوں، دریاؤں اور جھیلوں وغیرہ کی غیر پیداواری علاقوں کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی بہت ساری خامیاں ہیں شیڈنگ کے طریقے کی۔ تو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کی خامیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے آبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے والے نقشے عام طور پر مردم شماری کی بنیاد پر ہی تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی علاقے یا ملک میں لوگ عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اپنے معاشی حالات یا پھر سیاسی حالات کی وجہ سے نقل مکانی کر جاتے ہیں، یعنی کہ دوسری جگہ پر شفٹ ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک یا علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی آبادی کو تقسیمی نقشوں سے دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک ملک یا علاقے میں آبادی کی گنجانی فی مربع کلومیٹر رنگوں یا شیڈ سے ظاہر کی جاتی ہے جو اس علاقے کی مکمل معلومات فراہم نہیں کرتی، کیونکہ مختلف علاقوں میں آبادی کی گنجانی مختلف رنگوں اور شیڈ کے ذریعے ظاہر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے آ جائیں، تقسیمی نقشوں کی تیاری سے کسی علاقے کی پیداوار، آبادی کی تقسیم کا فوری اندازہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ان میں استعمال ہونے والے اعداد و شمار میں رد و بدل یعنی کہ تبدیلی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ ہر سال تیار کیے گئے نقشہ جات کو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تیار کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ سالوں کی اوسط اگر نکال کر تیار کیا جائے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ مختلف سالوں کی پیداوار میں کمی بیشی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے نکات کا طریقہ، ڈاٹ میتھڈ، اور ڈاٹ میتھڈ کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا ہے شیڈنگ کا طریقہ، پھر ہم لوگوں نے پڑھا ہے تیسرا ٹاپک جو تھا وہ تقسیمی نقشوں کی خامیاں ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔